تو آئیے اب باقاعدہ ہم اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے کے لیے عزیزم اویس ابن سید آصف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے باقاعدہ اس مجلس کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے اویس جو 18 پارے ماشاءاللہ حفظ کر چکے ہیں، اور یہ بھی اپنے مکتب ہی کی ابتدائی ان کی تعلیم ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بعافیت پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حفظ کا مرحلہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں اور جن گھروں میں بچے حفظ سے گزر رہے ہیں، ان کے والدین، ان کے ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ یہ انہی ماں باپ سے پوچھو جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور انہی لوگوں سے پوچھو جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہ بچے مدرسوں میں جا کر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس کا بڑا مقام مرتبہ حدیث میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن کریم حفظ کرنے کے بارے میں اللہ کہیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جاؤ، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اب رمضان المبارک کے بعد مدرسے شروع ہونے والے ہیں، تو کم از کم گھر کا ایک بچہ اپنے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجنے کا اہتمام کرے۔ آئیے اب نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرزو مدینے کی میرا دل لباتی ہے کہ آرزو مدینے کی میرا دل
لبھاتی ہے، میرا دل لبھاتی ہے، کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کیا کرے کیا کرے کیا کرے غریبی میں بے بسی رلاتی ہے، کروٹیں بدلتی ہے، حسرت میرے دل میں، کروٹیں بدلتی ہے، حسرت میرے دل میں، حسرت میرے دل میں، گلشن مدینے کی جب بھی یاد آتی ہے، گلشن 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 مدینے کی جب بھی یاد آتی ہے، فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا، کہ فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا، رات بھر میرے مولا، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، نیند میری آنکھوں میں آتی اور جاتی ہے، صبح بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، کہ صبح بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، شام بھی مدینے کی، مصطفیٰ کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے، مصطفیٰ 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 کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے، مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، کہ مل گیا محمد کا بوند بھر پسینہ تھا، بوند بھر پسینہ تھا، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے، آج تک گلابوں میں خوشبو اس کی آتی ہے، آرزو مدینے کی میرا دل لبھاتی ہے، میرا دل لبھاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب انداز میں، بہت اچھے انداز میں انہوں نے نعت رسول پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بہت ادب کے ساتھ استاذ محترم حضرت مولانا
مفتی شمشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو معزوز فرمائے اور اس عنوان پر کہ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، انسان پر سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسانوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے، سب سے بڑا حق. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اور دوسرا حکم دیا فوراً وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے. کیونکہ والدین دنیا میں وجود کا ذریعہ ہے. دنیا میں انسان آتا ہے تو والدین کے ذریعے آتا ہے. والد کا والدین کا اتنا حق ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے، ایک مثال ہے، قتل کر دے، اس پر قصاص نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ کوئی کسی کو مرڈر کرے تو مرڈر کرے، مرڈر قتل کیا جائے گا، اس کو قصدن کیا ہو تو. لیکن اگر باپ کرے تو باپ پر قتل نہیں آئے گی، حق کے ابوت کی بنا پر. اتنا بڑا مقام ہے. یعنی اللہ نہ کرے ایک حکم ہے شریعت کا کہ بھائی اسلام میں کوئی کسی کو قتل کیا تو اسلامی سزا یہ ہے کہ قتل کی جائے گی، یہ حکم ہے. لیکن باپ نے اگر قتل کیا ہو تو باپ کو بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اسلامی قانون ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی مان لے اس سے پوچھا نہیں کیا سکتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی شکایت لے کر آئے. پھر باپ نے اپنا ٹکڑا سنایا کہ میرا بیٹا میرا کیا سلوک کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. چوری نہیں کہا جائے گا، محض ناجائز طریقہ نہیں کہا جائے گا، حق کے ابوت کی بنا پر. ماں باپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو. ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے، تربیت کا زمانہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہونے کے بعد کچھ شعور ہو. ایسا نہیں ہے. تربیت کا دور تو جب آدمی ملتا ہے بستر پر، میاں بیوی دیکھا ہے تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسا کیسا. علماء نے لکھا ہے کہ خوشی کی، بالکل خوشی کی حالت ہو، کوئی رنج اور غم نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، دلیل لے اپنی بیوی سے، اس کا اثر بچوں کو پڑتا ہے. خیالات اچھے ہو، اس کا اثر بچوں کو پڑتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں آئے تو کیا اور کو خوش رکھا جائے، ٹینشن نہ دے، غم نہ دے، بچہ خوش مزاج بنے گا. تربیت کا مرحلہ شروع ہو گیا. عورت اچھی سوچ سوچے، اچھا خیال سوچے، دینی کتابیں پڑھے،
आखिरत के तज़किरे पढ़े, अंबिया के वाक़यात पढ़े, तो जब अच्छे ख्यालात ज़हन में आते हैं तो उस ख्यालात का असर ही बच्चे में पड़ता है, ख्यालात का असर ही पड़ता है। रिज़्क़ हलाल का इत्मीनान करे, हराम से बचे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके फरमाबरदार बने, आपको रिज़्क़ हलाल का इत्मीनान करना पड़ेगा। बच्चा पैदा हो गया, क्या हमारे शरीयत का ज़ाब्ता है कि सबसे पहले उसके कान में अज़ान दी जाएगी। दुनिया में आने के बाद पहली आवाज जो उसके कान में जाए अल्लाह की किबरियाई की हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हो, अल्लाह की किबरियाई, पहली आवाज। ये तरबियत है, सिस्टम है। बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है कि छोटे बच्चों को अलग कमरे में करे दे, जब अपनी बीवी से मिले तो उसका एहसास भी ना हो, उसका भी असर पड़ता है। अब हम तो नहीं करते, कम से कम इतना ख्याल है कि बिल्कुल भरपूर नींद में बच्चा जो भी आप बीवी से मिले। ये तरबियत समझ आ रहा आपको। हम लोग जिसको मामूली चीज समझते हैं, मामूली नहीं होती है। बच्चों के एहसास बड़े मजबूत होते हैं। बच्चों के सामने झगड़ा करने से ही मना कर दिया गया है। आपका कोई इख्तिलाफ हो आपस में, बच्चों के सामने झगड़े, बच्चों के सामने मजाक भी ना करे, बावकार रहेंगे बच्चे, आपको बावकार देख के आपका एहतराम करेंगे। लेकिन एक बड़ा मसला ये होता है कि बच्चा हो, बाप जो है माँ को गाली दे रहा है, पीट रहा है, माँ बाप को गाली दे रही है, तो एक मासूम बच्चा क्या समझेगा कि माँ के दिल में बाप का एहतराम नहीं है, बाप के दिल में माँ का एहतराम नहीं है, तो दोनों का एहतराम नहीं करेंगे बच्चे। तरबियत बहरहाल कुरान ने पहला हक सबसे बड़ा दिया है अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप की इताअत का। कहा कि माँ के कर्म में जन्नत है। हदीस में फरमाया रिज़ा रब्बी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी में, व सफ़्फ़ुर रब्बी भी सफ़्फ़िल वालिद, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर आपके सब हो, सब आपसे राजी हो, लेकिन आपके वालिदैन राजी नहीं है, जन्नत की कोई गारंटी नहीं आपकी। बाप जन्नत की चाबी है, लॉकी बंद कर दिया आपने तो। हमारे पास बाप के देने के टाइम नहीं है, बाप के पास बाप के लिए हम दोस्तों में घंटों गुजारते हैं, बाप के लिए टाइम नहीं है। जबकि माँ की तरफ नजर रहमत देखना हज का सवाब है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर कोई अपने वालिदैन को बार बार देखे तो क्या हर बार हज का सवाब? का अल्लाह की कोई कमी नहीं है, अल्लाह हिदायत देने वाले हैं, ये हक है। लेकिन ये कयामत की अलामतों में से ही है कि औलाद अपने माँ के नाफरमान होंगे, बीवी की तरफ माइल होंगे, दोस्त को करीब करेंगे, बाप को दूर करेंगे। ये हमारे सामने नजर आ रहा है। आज बुरे बाप परेशान है अपनी औलाद से, तरसते हैं कि मेरा बच्चा कुछ मेरे पास वक्त गुजारे, मुझे कुछ वक्त दे, 5 मिनट बैठे मेरे सामने। आज की औलाद को टाइम नहीं है। अगर आज अपने वालिदैन को आप वक्त नहीं देंगे, हुस्न सुलूक नहीं होगा, आप भूल जाए इस बात को कि आपकी औलाद अच्छा सुलूक करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये हदीस पढ़ी गई, बिर्रु आबाकुम, तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, तबुर्रुकुम अबनाकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारा अच्छा सुलूक करेगी। बदला है डायरेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, हमारी जरूरतों का ख्याल रखने वाले बने, तो आप अपने वालिदैन का ख्याल रखें। वालिदैन की कीमत को जिहाद का अफजल करार दिया गया है। एक साहबे अल्लाह के रसूल, मैंने जिहाद में नाम लिखाया हूं, लेकिन मेरी वालिदा राजी नहीं है, क्या करूं? कमा की खिदमत कर, तभी हम फजात, उन दोनों में खिदमत करके जिहाद करो। यानी जिहाद, उन दोनों में खिदमत करना जिहाद का सवाब है। अरे बड़ा अलमिया ये है, हमारे बहुत सारे साथी लोग जमात में नाम लिखा हुआ है, माँ बाप को बच्चे की जरूरत है, नहीं बोले अल्लाह के रास्ते नाम लिखा हुआ है,
ماں باپ پریشان ہے، ماں باپ بیمار ہے، ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے، نہیں بولے اللہ کا نام لکھاؤ جانا ہی ہے، بولے غلط ہے بالکل، جا کر کے گناہ گار ہو گے آپ۔ شریعت کو حدود سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ شریعت تقاضا کیا ہے۔ نام لکھا ہے ٹھیک ہے، جائیے اللہ کے راستے میں، اچھی بات ہے، تبلیغ میں محنت کیجیے، چاہے چلا کرنا تو اللہ تعالیٰ لگائیے، لیکن ایسا نہیں کہ ماں باپ کی آپ کو ضرورت ہو آپ چھوڑ چل جا رہے، کون پوچھے گا؟ آپ کی بیوی بیمار ہے، ڈلیوری کا مسئلہ چھوڑ چلے گئے اللہ کے بھروسے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا کبھی بھی۔ ہم شریعت کو حدود سمجھتے نہیں ہے، اور غلو ہوتا ہے، غلو زیادتی بالکل جانی چاہیے۔ آپ دین کی خدمت کا تقاضا ہے، آپ جائیے تقاضوں پر، لیکن اپنے گھر کی کیسی حالت دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ شریعت میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی آپ کے والدین کوئی پیشنٹ ہے، بیمار ہے، اور کوئی نہیں آپ کے علاوہ، آپ اگر دور ہوتے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے جو بیمار ہے، تو ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ جماعت کے بارے میں اپنے فضائل اعمال میں سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جماعت میں نہیں آتے ان کے گھر کو آگ لگا دوں، اتنی بڑی وعید ہے، لیکن یہ ماں باپ کا مسئلہ ہے، والدین کا مسئلہ ہے، کوئی ہاں کوئی ہے آپ کے دوسرے بھائی یا بہنیں ہیں خدمت کرنے والے تو مرنا ہے، لیکن کوئی نہیں آپ ہی ہے، تو ترک کی جماعت کی اجازت ہے، نماز چھوڑو آپ کی خدمت کرو، یہاں پر یہی نماز پڑھ لو، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے آپ۔ تو اپنے والدین کا احترام، قرآن پاک میں جو پہلے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے سلوک کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو ان کے سامنے جھکا دو، یعنی بالکل عاجزی کے ساتھ رہو اپنے والدین کے سامنے، تیز آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے، آگے کا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف سے بھی کوئی ادنا کوئی کلمہ ہوتا جس سے ماں باپ کو ناگوار ہوتی ایسا کلمہ، تو وہ بھی حرام زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ماں باپ کو جھک دیتے ہیں، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی قبر کھود رہے، آپ کی اولاد سلوک کرنے والی ہے، یاد رکھیں آپ، جب معلوم پڑے گا کہ ایک باپ جس نے اپنے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا آپ کے لیے، آپ کو بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، آپ بڑے عہدے میں پہنچ گئے، ماں باپ کی تحقیق کر رہے، جس نے اپنی جوانی کو بھلا دیا تمہارے لیے، اب تم طاقتور ہوئے، وہ ضعیف ہوئے، تمہاری ضرورت ہے، تم چھوڑ دیے ان کو، تمہاری اولاد بھی چھوڑے گی، اولاد چھوڑی گی، بالکل بدلا ہے، مکافات عمل ہے یہ۔ آج یہ کل کی بات ہے، مفتی قریشی صاحب دعوت برکاتہ، بڑے عالم پڑوسی ملک کے، وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، کہا کہ میں جنازے کی نماز پڑھانے جا رہا تھا کسی کی، ایک بڑے میاں آئے 80 سال کی عمر، کہا مولانا آپ ایک شکایت ہے، آپ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کروں کو مجھے 2 منٹ میں جہاں پڑھاتا ہوں 5 منٹ کے اندر، فجرانہ فارغ ہوا، میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری عمر 80 سال کی ہے، میرے بیٹوں نے مارا تو میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بازو کو جھکا دو اپنے والدین کے لیے، نرم انداز میں گفتگو کرنا، اور تو کل لوگ نہ اف بھی مت کہو، اپنے اردو میں کہیں گے اف بھی مت کہو کسی حکم پر۔ آداب میں سے کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم جھگڑتے ہیں اپنے والدین سے، گالی کرتے ہیں، بعض ایسے نالائق ہیں جو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، یاد رکھے یہ ہاتھ آپ اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، قریشی کا کہا کہ وہ بڑے میاں نے کہا کہ میرے بیٹوں نے مار کے میری کمر کی ہڈی توڑ دیا ہے بولے، تو دوسرے بڑے میاں آئے ساتھ نہیں، فوراً کا تو بدماش ہے، تو بیٹے کی غلطی نہیں ہے، تو بڑے میاں رونے لگے پہلے والے، کا مولانا صحیح کہہ رہا ہے، کہ کیا ہوا؟ کہ میری جب 24 سال کی عمر کی بھرپور جوانی تھی، میں نے جب اپنے باپ کو مارا تھا، باپ کو مارا تو اس کے بیٹے 80 سال کی عمر مارا،
24 साल की उम्र मारा था बाप को, तो फिर उनके बेटों ने 80 साल की उम्र जब मारा, बदला मिल के रहेगा बिल्कुल। आप ये भूल जाएंगे बदला नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल के रहेगा। बल्कि उलमा ने लिखा है कि वालिदैन गुस्ताने का अंजाम अल्लाह ताला दुनिया में दिखला देते हैं, दुनिया में दिखला देते हैं। आज कितने नौजवान परेशान है, लेकिन कभी गौर नहीं करते गलती हमसे कहां हो रही है। माँ बाप को नहीं छोड़ दिया हमने, आप माँ बाप की खिदमत में लाजिम पकड़े। हदीस में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो शख्स कामयाब है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और खिदमत करके जन्नत बना ले अपने आप की। जन्नत न बना सके तो उनके पाक सल्लल्लाहु ने हलाल की बद्दुआ दी है। खिदमत माँ बाप का हक अदा कर सकता ही नहीं है, कोई अदा कर सकता नहीं है। लेकिन अल्लाह की बड़ी करीम जात है। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद कोई औलाद हर हफ्ते कब्र की जियारत करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको फरमा बरदार औलाद में लिख देंगे। एक ऑप्शन है हमारे लिए कि बाप के जमाने में, माँ के जिंदगी के हयात में हमने सही खिदमत नहीं की, ऐसा करना था। एक ऑप्शन रखा कि आप अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करो, अल्लाह ताला तुम्हें फराबरदार औलाद में लिख देंगे। एक ऑप्शन है। तो बहरहाल तो माँ बाप के बड़े हुकूक है हमारे ऊपर। एक तो आदम कि हम एहतराम करें, अपने बाप वालिदैन से अज़मत हो। दूसरा ये कि उनके रिश्तेदारों में उसमें सुलूक करें, उससे रिज़्क़ में तरक्की होती है, रिज़्क़ बढ़ता है। माँ बाप दूर की बात, जो रिश्तेदार हमारे हैं उनके साथ उसने सुलूक इंसान करे तो भी रिज़्क़ बढ़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा युस्लु फी रिज़्क़ी व युनसरु फी असरी फलयसिल रहिमा, जो चाहता है कि रिज़्क़ बढ़े, उसकी उम्र में बरकत हो, वो अपने रिश्तेदारों को उसने सुलूक करे, उसने सुलूक करे। तो माँ बाप के उसने सुलूक करने में और ज्यादा बढ़ोतरी है, रिज़्क़ की बरकत का जरिया है। किसी घर में बूढ़े वालिदैन हो, बज़ाहिर हमको बोझ लगते हैं, बोझ नहीं है, ये आपकी तरक्की का जरिया है, तरक्की का जरिया है। उसका एहसास फौरन नहीं होता है, जब ये माँ बाप गुजर जाते हैं, जब मालूम होता है। एक बुजुर्ग के वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ने किसी ने बात डाली कि बेटा ए मेरे बंदे, जिसकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती थी अब वो दुनिया में नहीं रहे, अब तो यार चौकन्ना होके रहना। माँ बाप की दुआएं हमारी हिफाजत करती है। बहुत सारे मुसीबत अगर हम बचे हुए रहते हैं, उसमें वालिदैन का बड़ा किरदार होता है। हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, उनकी दुआएं मिलती है, उन दुआ की बरकत से अल्लाह का नवाजते हैं। हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला बड़े सहाबी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हारिसा बिन नौमान, तेरा अमल क्या है कि तेरे कुरान पढ़ने की आवाज मैंने जन्नत में सुनी है, जन्नत में सुनी तेरे कुरान पढ़ने की आवाज। का कुछ भी नहीं अल्लाह के रसूल, इतना है कि अपने माँ बाप की खिदमत करता हूं बहुत। वालिदैन की खिदमत की बिना पर हाल ये हो गया, कुरान पढ़ रहे अपने मदीना के अंदर, अपने घर के अंदर कुरान पढ़ने की आवाज आ रही मदीना जन्नत के अंदर। ये वालिदैन की खिदमत का समरा था, ओवैस करने का मशहूर वाक़या है। सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत की बिना पर अल्लाह के रसूल दरबार में हाजिर ना हो सके, इस्लाम कबूल करे, सहाबी नहीं बन सके। क्योंकि सहाबी के लिए शर्त है कि ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देखा हो। हुजूर के जमाने में थे, लेकिन वालिदैन की खिदमत का मसला था, नहीं आ सके हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो आए तो उनसे दुआ कराना। हर उमर को कहा था, हद अली को फरमाया था। जबकि उमर कौन है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर लिया था अल्लाह ताला से, जिनसे शैतान डरता था, जिस रास्ते शैतान जिस रास्ते आप गुजरते थे शैतान वो रास्ता छोड़ दिया करता था, ऐसा रुआब किया था। जिसके बारे में फरमाया लौकान अबादी नबी लकान उमर, अगर मेरे पास कोई नबी होता, नबी का सिलसिला जारी रहता अगर उमर नबी होते। इतना बड़ा मकाम था उनका। बल्कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को इशारा करके फरमाया
کہ یہ شخص جب تک تمہارے درمیان ہے جب تک میری امت کو کوئی فتنہ نہیں آئے گا. فتنوں کے آڑ میں ہو. اتنا بڑا مقام ان کو کہہ رہے اللہ کے رسول اویس کرنے سے دعا کرانا اپنے لیے. یہ کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کا صلہ. دعائیں بھی قبول ہوگی, اللہ کا قرب بھی ملے گا. ماں باپ کی رضامندی سے اللہ کی رضامندی قرار دیا گیا اس کو. اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم کبھی بیوی میں جھک جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ ماں باپ کے جھکتے ہیں کہ بیوی پر ظلم کرتے, دونوں غلط ہے. انصاف کرنا ضروری ہے. جو ماں باپ کے حق ہے ان کا حق دیں, جو بیوی کا حق ہے اس کو بھی حق دیں. ظلم نہ ہو کسی پر, لیکن ماں باپ کو ترجیح دینی چاہیے. ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے. حجاز بن یوسف کے زمانے میں 4 لوگ پکڑے گئے جرم کے اندر. کچھ لوگ پکڑے گئے جس میں ایک عورت ایسی تھی جن کا بیٹا بھی تھا, شوہر بھی تھا, اور اس کا باپ بھی تھا اور بھائی بھی تھا. مجرمین میں وہ عورت رونے لگی کہ معاف کر دو اللہ کے واسطے. جب بہت رونے لگی ان کے سامنے, حجاج بن یوسف نے کہا کہ بھئی ایسا کرو, تمہارے رونے پر میں تم 4 جو مجرم ہیں تمہارے رشتہ دار, ایک کو میں معاف کرتا ہوں. بس چوائس تم کرو کہ تم کس کو معاف کرنا چاہتی ہو. بیٹا بھی ہے, شوہر بھی ہے, بھائی بھی ہے اور باپ بھی ہے. اس نے باپ کو اختیار کی کہ میرے باپ کو چھوڑ دو. تو اس کے شوہر اور اس کے بیٹے نے کہا مجھے محبت نہیں ہے. کہا کہ اگر باپ رہے تو دوسرا بھائی مل سکتا ہے, دوسرے شوہر بھی, شوہر نہیں تو دوسری شادی ہو سکتی ہے, بچے دوسرے آ سکتے ہیں, لیکن باپ مر جائے دوسرا باپ نہیں مل سکتا ہے. باپ مر جائے تو دوسرا باپ نہیں مل سکتا ہے, لیکن بھائی دوسرا آ سکتا ہے, بیٹے بھی مل سکتے ہیں, شوہر بھی مل سکتا ہے, اور دوسری شادی کر لیں. تو حجاج بن یوسف نے ان کی سمجھداری دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے صرف انتخاب پر, حسن انتخاب پر میں 4 کو معاف کرتا ہوں. تو دیکھیے باپ اگر چلا گیا تو پھر اس کا بدل ہی نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کسی کی موت پر, یا اللہ نعمت بدل عطا فرما. ماں باپ کا نعمت بدل ہے ہی نہیں, بدل ہی نہیں ہے اس کا دنیا کے اندر. ماں باپ کی محبت پہ غرض ہوتی ہے, اس میں کوئی غرض ہی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. دنیا میں ماں باپ ایک ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی ترقی پر رش کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, اور لوگ جلتے ہیں, حسد پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر. ماں باپ میں کبھی سب نہیں ہوتا ہے. یہ ماں باپ کا مقام ہے. یہ اسی طرح ماں باپ کا اکرام ہر حال میں کرے, بلند آواز نہ کرے ان کے سامنے, اور انتقال ہو جائے تو ان پر کسی کو حقوق کو قرض ادا کرنے کی فکر کرے. اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ قرآن خانی شروع کر دیتے ہیں. اب قرآن خانی بعد میں پہلے یہ دیکھو کہ ان پر کسی کا قرض تو نہیں ہے, قرض پہلے ادا کرے, اور اوپر نماز روزے کا فدیہ باقی اس کو ادا کریں. وہ نہیں کرتے ہم, بس اٹھے اٹھے قرآن خانی, چاہے لوگ برسی شروع. آپ بہت ہوا تو ایک پیٹی دیا مسجد کے اندر, وہ رکھا وہ کوئی پڑھتا ہے جس کو پورے سارے سال, زنگ لگ کے پیٹی خراب ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے باپ کا ادا کر دیا. یہ سب غداری ہے باپ کے ساتھ, دھوکہ دہی ہے, جھوٹی تسلی ہے زندگی. پہلے ماں باپ پر فدیہ اگر ہے, ہم کو معلوم ہے ہمارے ابا نماز بہت کم پڑھتے تھے, کبھی کبھی آج کے نمازی تھے, بس جمعے پڑھتے تھے. آپ فدیہ ادا کرنے کی فکر کریں. ایک نماز کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے, جو 70 روپئے ہوتے ہیں آپ کے ریٹ کے حساب سے, اتنا ایک نماز کا فدیہ. اس کی فکر کسی کو نہیں ہے, بس قرآن خانی کرتے ہیں. قرض ہے, قرض ہے. حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضى, کہ مومن کی روح اٹکی ہوئی ہے جب کہ قرض ادا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب جنازہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت مفتی سعید صاحب مانپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرا تعلق تھا دلی کے کتب خانہ تھا ان کا, پریس والے سے, وہ غیر مسلم تھے پریس والے. انہوں نے کہا کہ مولانا وہ دیوبند کے مولانا تھا جس کا انتقال ہو گیا, ان کو میرا خواب میں دیکھا ہوں. تو بولے تو نے کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ منڈپ ایسے لگا ہوا ہے, لوگ بہت ہے اس کے اندر, وہ مولانا باہر ہے. مجھے دیکھتے ہی کہا کہ لالا جی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں, اور میری آنکھ کھل گئی. کیونکہ غیر مسلم تھے وہ سمجھے کہ کسی مردے کو دیکھنا خواب میں گیا کہ اپنا بھی ٹائم آ گیا ہے. تو ڈر کر کے انہوں نے پوچھا حضرت نے یہ خواب دیکھا ہوں مولانا. تو حضرت سمجھ گئے.
حد نے کہا کہ تمہارا کچھ قرض تھا اس کے اوپر؟ کہا ہاں 250 روپئے قرض تھے ان کے اوپر. کہا میں ادا کروں تو؟ کہا کوئی ادا کرو, مجھے تو میرا قرض چاہیے. کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. یعنی حد ایک خواب دکھلایا گیا کہ منڈپ ہے کہ جنت ہے, وہ مولانا صرف 250 قرض کے برابر باہر ہے. اور ہم کتنا قرض چھوڑتے ہیں. ہم اپنے باپ سے جو ملنے والے لوگ ہوتے ہیں, جن سے معاملات ہوتا ہے, ان سے پوچھتے نہیں ہے کہ میرے باپ کا کچھ قرض ہے آپ ادا کرو, بلکہ اعلان کرنی چاہیے کہ میرے باپ پر کچھ قرض اگر ہو میں ادا کروں گا, تیار ہوں, قرض ادا کریں. حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے مخدوم تھے, ان کی خدمت کرنے کی ضرورت. غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں پڑھا ہوں, ان کے والد کا انتقال ہوا, بہت قرض تھا, ابھی ہمارے پاس تنخواہ بھی کم تھی. انہوں نے تقریباً 1.5 سال یا 2 سال ایک بڑی مدت تک گھر میں کھانا کم کر دیا, صرف روٹی نمک چلائے گھر کو, بیوی سمجھا دیا. اور جب تنخواہ سے پہلے بچے تھے پہلے اپنے باپ کا قرض ادا کیا انہوں نے. جب تک سادہ کھانا, روٹی نمک, روٹی چٹنی میں گزارا کیا انہوں نے, اور وہ پہلے بچا کر کے اپنے والد پر جو قرض تھا سب قرض ادا کر دیا. یہ حق ہے ہمارے باپ کا ہمارے اوپر کہ اپنے باپ پر قرض ادا کریں. ہمارے باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا, دے حصہ. جس زمین پر ہم عیش کر رہے ہیں, جس زمین پر گھر بنگلہ بنا کے آپ رہ رہے ہیں, وہ آپ کے باپ نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا, بھائی کا حصہ قسم کیا تھا, وہ زمین ہے, آپ دے دیں اس کو. کیا کوئی صحت مند بیٹا, کوئی باپ کا وفادار بیٹا ایسا گوارا کر سکتے ہے کہ جس زمین میں میں رہ رہا ہوں اس پہ عیش کر رہا ہے, اور اس زمین کے ٹکڑے کی بنا پر میرا باپ قبر کا عذاب بھگت رہا ہے؟ کوئی گوارا کرے گا؟ لیکن آج ایسا ہی ہو رہا ہے, کسی کو فکر نہیں ہے اس کی. شاید کوئی صحت مند بیٹا ایسا ہو جو کر سکے, ایسا کوئی کرتا نہیں ہے. ہم اس کی فکر کریں. اگر باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے دے دیں, تاکہ میرے باپ کو سکون ملے. قرآن خانے نہیں بھی کرے چلتا ہے, پہلے حکم ادا کرے. قرآن خانے کوئی فرض واجب نہیں ہے, کر سکتے رہتا ہے. جیسے مثال طور پر کسی کا باپ بہت بیمار ہے, تڑپ رہا ہے بیماری سے, اور بیٹا جو ہے سیب کیلا لا کے دے رہا, پھل فروٹ ابا کھاؤ, تو لوگ کیا کہیں گے, ارے پاگل پہلے علاج کر, علاج. پھل فروٹ ٹھیک ہے, ابھی اس کا بھی علاج کی ضرورت ہے, وہ کر. کہیں کہ نہیں, یہی مسئلہ ہے. ہم اشارے صاف خوب کرتے ہیں, لیکن جس کی نہ وہ پریشان ہے قبر کے اندر, اس کا کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی دھیان دیتا ہی نہیں ہے. اس کی فکر کریں ہم کہ ہمارے باپ پر کسی کا حق تو نہیں ہے. یہ باپ کی ساتھ وفاداری ہے مرنے کے بعد. ہم ٹھیک ہے تھوڑا استغفار کریں گے, اصالے ثواب بھی کیجیے. جب قرآن خانے ضروری نہیں اصالے ثواب کے لیے, کوئی نیک کام کرے, آپ تسبیح پڑھتے آپ ایک بار سبحان اللہ, اس کا ثواب بھی بخش سکتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب. تو قرآن خانے ضرور ضرور ہے. کتنے غریب لوگ ہیں, ان کو آپ نے کپڑا دیا عید کے لیے, عید کا کپڑا سلا کے دیا آپ نے اپنے باپ کی نیت سے مثال ثواب کے لیے. جب تک کپڑا میرا ساتھ ملتا رہے گا, اور اس میں اخلاص بھی ہے. تو بہرحال اس کی یہ باپ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ باپ پر کسی کا حق ہو ہم زندگی میں ادا کر دیں, تاکہ ہمارے باپ کو قبر میں سکون ملے. قرآن خالی بات نہ کریں آپ, پہلے یہ کریں, یہ کریں. میراث کی تقسیم بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, کرتے ہی نہیں لوگ. جس کے ہاتھ میں جو آ گیا قبضہ کر لیے. جبکہ علماء نے لکھا ہے تقسیم میراث میں تاخیر حرام ہے. عمرہ کر رہے ہیں حضرت, عمرہ حج تقسیم نہیں کی میراث کا, غسل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کعبہ کی پردہ پکڑ کے دعا میں دعا قبول نہیں ہوگی. مثلا عمرہ کرے, اتنا عمرہ کر لیے, اتنا حج کر لیے, حق ادا کیا آپ نے, میرا تقسیم کی بھائیوں کا. کتنے لوگ پریشان ہیں, بڑا بھیا مدد نہیں کریں گے, تقسیم بھائی بات نہ کریں گے, یہ بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو. ماں بھی اگر کہے, ماں لوگ کہتے کہ اماں کہہ رہی کہ بھائی میری زندگی تقسیم نہیں کرنے کا, نہیں چلے گی ماں کی بات, شریعت کی بات چلے گی, ماں کی بات نہیں چلے گی. یہاں پر شریعت کا حکم ہے, آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا. بالکل آپ ساتھ میں رہنا ہے, سب بھائی رہیے, بالکل شریعت منع نہیں کرتی ہے, لیکن تقسیم کر لیں آپ میراث, پھر ساتھ میں رہیے, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں فائدہ کیا ہوگا, اگر کسی بھائی کو لگا آگے چل کر کے بھائی اب جانے کا نہیں جوائنٹ کے اندر سب تقسیم کیا ہوا ہے, الگ ہو جائے, کوئی جھگڑا ہوا نہیں سکتا ہے, سب تقسیم کیا ہوا ہے,
ایک ایک چیز تقسیم کریں، صرف زمین نہیں، چڈی بنیان میں تقسیم کرنا پڑے گا آپ کو مرنے والے کا۔ علماء نے لکھا ہے اگر ان کے جیب میں الائچی کا دانہ ہو وہ بھی میراث ہے۔ ہم تو کیا کریں، جس کا ابا کا جو آیا گیا، ڈائری آ گئی، کوئی پنکھا آ گیا، جو بڑی کوئی بھی سامان سمجھتے میرا ہو گیا، بالکل نہیں، آپ غاصب کہلائیں گے۔ آپ غاصب جس کو اپنے ہوتے ڈاکو، اپنی زبان ڈاکو کہیں گے اس کو۔ ہم کچھ سمجھتے نہیں چیز کو، اشارے سے اڑے اڑے اشارے سے، ارے بابا پہلے جو حق ہے وہ پہلے وہ کرنا، وہ نہیں کرتی۔ یہ حق ہے آپ کے باپ کے اوپر، یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ کے رشتے دار تھے، دوست و احباب تھے، ان سے آپ ملیں اور تعلق باقی رکھیں۔ وہ آپ کے والد کے دوست تھے، تعلقات تھے ان کے، ان تعلقات کو نبھائیں۔ آپ کے رشتے دار نہیں لیکن دوست تھے آپ کے والد صاحب کے، اچھے تعلقات تھے، آپ دے دیں، آپ نبھائیں ان رشتے داروں کو، ان دوستوں احباب نبھائیں۔ کوئی وصیت کیا ہے آپ کے والد صاحب نے، اگر چاہے وصیت ہے اسے پورا کیجیے، یہ حق ہے باپ کا، اسے پورا کیجیے، آپ اس کی وصیت پورا کریں۔ ہم یہ نہیں کرتے عام طور پر، وصیت پورا کریں۔ اب ان کے قبروں کی زیارت کریں، ہم جائیں قبر پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندے کو ایصال ثواب آپ دور بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ قبر میں جانے کا کیوں حکم ہے قبرستان میں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو مردے پہچانتے ہیں کہ کون آیا میری قبر پر۔ دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ قبر کے پاس رہ کر کے کچھ پڑھیں گے، جو آپ کو یاد ہے، جو صورتیں درود شریف استغفار جو بھی پڑھیں گے، تو کیونکہ جب ذکر ہونا جس جگہ پر تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو رحمت بھی نزول ہوگا، اس سے ان کو بھی سکون ملے گا مرنے والے کو، اس لیے قبر زیارت کرے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی قبر یاد آتی ہے، اس لیے ماں باپ کی قبر زیارت کرے، جائیں وہاں پر، دعا سکھلائی گئی السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یا اتنا یاد نہیں ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا تو سلام کریں قبرستان جاتے تو۔ ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جنازے کی نماز ہی نہیں پڑھتے، لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بڑے رہتے وہاں۔ کیوں آئے بھائی آپ موتا میں؟ بولے موتا میں جا رہے ہو۔ کیوں آئے؟ جب جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی رشتے داری کا حق ادا نہیں کر پا رہے، آئے کیوں یہاں پر آپ کہ موتا میں جا رہے ہم؟ یہ حق ہے واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا یہ مسلمان پر حق ہے۔ کرتے ہی نہیں لوگ، صرف آئے پونا سے بمبئی سے آئے جنازے کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں آئے پھر آپ؟ نہیں آنا تھا، آنا ہی نہیں تھا۔ جب جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہیں گے کیا فائدہ ہے؟ بہت فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مومن کے جنازے کی نماز پر 100 لوگ نماز پڑھے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے اور آسانی فرمائی، کہا کہ 40 لوگ پڑھے تو معاف کر دوں گا۔ پھر کہا کہ 3 سب پڑھ لے، 3 سب جنازے کی نماز اللہ معاف کرے گا میت کو۔ 3 سب، علماء نے لکھا ہے اگر 7 ہی لوگ ہیں، ایک امام مانے پہلی سب میں 3، دوسرے میں 2، تیسرے میں 1، تاکہ 3 سب حاصل ہو جائے۔ یہ میت کو فائدہ ہوتا ہے، گویا کہ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ اتنے لوگ ان کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اتنے لوگ اللہ کے دربار میں اس میت کے لیے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ تو جب بہت سارے لوگ مانگیں کسی کے لیے، اللہ قبول نہیں کریں گے، ضرور اس لیے پڑھنی چاہیے، حق ہے مسلمان کا۔ اسلام بہت پیچھے ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ تو میت کا فائدہ، ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھے، دفن میں شریک رہے، اللہ تعالیٰ 2 قیرات ثواب دیتے۔ صحابہ نے کہا مل قیراتا، 2 قیرات کیا چیز ہے؟ فرمایا جبلین عظیمین، 2 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم شریک رہے، ماں باپ کا کہ جنازے قبروں کی زیارت کرے، یہ حق ہے۔ اتنا بھی حق ادا نہیں کر پا رہے کچھ بھی، تو پھر یہ بڑے خسارے کی بات ہے، پھر ہماری اولاد بھی کرنے والی نہیں ہے، بھول جائے پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چند سوالات ہیں۔
तहज्जुद का वक्त कब तक होता है? तहज्जुद का वक्त इब्तिदाए फजर, फजर की जब इब्तिदा हो रही है तभी उस वक्त तक तहज्जुद का वक्त रहता है। सैर का आखिरी वक्त कब तक? सैर के आखिरी वक्त तक या फिर शुरू फजर तक। देखिए शुरू फजर यानी जब अजान का वक्त शुरू हो रहा है तो वही सैर का भी आखिरी वक्त है और तहज्जुद का भी आखिरी वक्त है। अलबत्ता हमारे जो कैलेंडर बनाए जाते हैं वो एहतियातन 5-7 मिनट 10 मिनट पहले के रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक मिजाज है लोगों का कि अजान की आवाज जब तक नहीं सुनेंगे तब तक पानी पीते थे लोग। अभी भी रोजाना एक आधा आता आदमी ऐसा कि अजान हो रही थी और हमने पानी का घुट पी दिया, हमने तुम्हारा रोजा ही नहीं हुआ। ऐसे ही ना मुफ्ती साहब, अजान के बाद पानी, तो इसलिए पहले चलल कर दी 10 मिनट पहले का, उसमें मशवरे से उलमा इकराम ने अमारत शरिया से 10 मिनट पहले उस पर टेम डाल दिए कि अब तुम लपेट लो यानी अपना सहरी का सारा। दूसरा सवाल है, मेरी कुल ज़कात 50,000 रुपये होती है और मैंने कुल 35,000 ज़कात अदा किया, बाकी ज़कात का क्या मसला है? अदा करना पड़ेगा। बाकी जो 15,000 आपके बचे हैं तो उस 15,000 को अदा करना है। मुमकिन है कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि अभी मेरे पास 15,000 नकदी में मौजूद नहीं है, तो जब भी आपके पास 15,000 रुपये आ जाएंगे आपको वो अदा करना पड़ेंगे, वरना गुनाह होगा ज़कात अदा न करने का। ऐसे ही उश्र किन किन चीजों पर है और उश्र का निसाब क्या है और उश्र किन शक्लों में अदा किया जा सकता है? देखिए जमीन से निकलने वाली हर चीज पर उश्र है। जो हम खेती बाड़ी करते ना, तो जैसे अनाज है, गल्ला है, सब्जियां है, जो जो निकालते हैं तो उस पर उश्र आएगा। अब उश्र का निसाब क्या है? तो आमतौर पर खेती करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आसमान की बारिश से खेती होती है। आसमान की बारिश से हम अपना बावड़ी या बोर या मोल पानी लेकर उसको सैराब नहीं करते, आसमानी बारिश से ही खेती मुकम्मल करते, तो उस सूरत में हमको 10% निकालना पड़ेगा। कितने फीसद? 10%। और दूसरी सूरत ये है कि हम बावड़ी के जरिए से और पैप उस पर खर्चा करते हैं यानी पानी देने के लिए, तो उस सूरत में आपको 5% उश्र निकालना है। आ गया समझ में? आसान जवाब उसका यही है। उश्र किन शक्लों में अदा किया जा सकता है? मसलन पैसा, अनाज या कोई और शक्ल। आप निकलने वाली चीज का भी 10% में से दे सकते हैं या 5% में से जो आप पर वाजिब हो रहा है। और उलमा ने, फुकाहा ने ये भी लिखा है कि अगर आप पैसों की शक्ल में मार्केट में देख ले कि अब घी का रेट कितना है, अब घी का रेट मिसाल के तौर पर अभी 35 रुपए 30 रुपए चल रहा है, अब अनाज उस हिसाब से कितना हुआ, अब रेट पूरा इकट्ठा करे, जमा करे, पूरा टोटल लगाए, उस इस हिसाब से रेट निकाल दे तो आपका उश्र अदा हो जाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर देखकर वजीफा करना कैसा है? अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे रील्स वायरल होते हैं, वीडियोस आते हैं, क्या वो सही होते हैं? देखिए इसमें सबसे पहले ये देखना है कि हम सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि सवाल आपका ये है क्या वजीफा ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? तो देखना ये है कि वजीफा बताने वाला मोतबर आलिम दीन है या नहीं। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी जिसको खुद दाढ़ी नहीं, जिसको खुद जो है तो सुन्नतों का एहतमाम नहीं, जिसकी जिंदगी में खुद नमाज का एहतमाम नहीं, जिसकी जिंदगी में खुद वजीफे का एहतमाम नहीं, वो यूज लेने के लिए जो तो इस तरह के वजीफे बताता है। वजीफे का असर भी तब होता है जब बाअमल आदमी से हम वजीफा लें। इसलिए वजीफे किसी से भी नहीं, हर किसी से नहीं लेना चाहिए, बाअमल आलिम दीन से लेना चाहिए, बाअमल मुत्तकी परहेजगार आदमी से लेना चाहिए। आमीन होना भी शर्त नहीं है, लेकिन बहरहाल मुत्तकी परहेजगार सलाह तकवा जिसके अंदर हो। ऑनलाइन अगर कोई बाअमल आदमी आपको बता रहा है और वो वजीफा आप कर सकते फिर उस सूरत में, बाकी हर अरे गहरे से नहीं लेना चाहिए वजीफा। नमस्ते कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे गैर आमतौर पे नमस्ते गैर मुस्लिम को करना पड़ता, तो उलमा ने इसकी इजाजत नहीं दी है। हर ऐसा कलमा जो किसी मजहब की पहचान हो, तो ये नमस्ते गैर मुस्लिमों की पहचान है, इसलिए शरीय एतबार से इसकी इजाजत नहीं है। गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब दे सकते क्या? तो अगर वो सलाम कर रहा है, सामने से होता है बाज़ मर्तबा कि वो अपनों को सलाम अस्सलामु अलैकुम उसने बोला, तो बिनमोरी टाउन का एक फतवा है, उसमें ये लिखा है कि सिर्फ अलैक बोल देना चाहिए।
یا قرآن کریم کی ایک آیت ہے والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کہہ دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں بولنا چاہیے، علیک بول دو، یا والسلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کا طلبگار ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے، ہدایت دے دیں۔ بچے کو نماز کی صف میں کھڑے کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے صف کی ترتیب تو یہ تھی پہلے کہ پہلے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی۔ اب تو عورتیں کا مسئلہ تو مسجد میں رہا نہیں، اب بھی لوگوں کا مسئلہ رہا ہے، بڑوں کا اور بچوں کا۔ بڑوں کی اور بچوں کی کبھی نہیں جمی، اور خاص طور پر بچوں کی اور بوڑھوں کی کبھی قیامت تک مسجد میں جمی نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین سیدی صاحب بہت ہنستے ہنستے کہتے تھے کہ بچوں کی اور بوڑھوں کی کبھی بھی نہیں جمیں گی۔ اگر بوڑھے لوگ جیسا ادھر کا بٹن چالو کرنے کی وجہ سے ان کو ماریں گے تو وہ دوسرے بڑوں کا بٹن چالو کرنے کے لیے بھاگیں گے، تو وہ ان کو بھگائیں گے، اور بچوں کو اس میں مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال بچوں کی بوڑھوں کی آپ خود تجربہ کرتے ہوں گے اس کا۔ نوجوان تو بھی سمجھ جاتے کہ یہ بچے ماننے والے نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ابھی بچپنے سے نوجوانی میں آئے، لیکن یہ بوڑھے لوگ جو ہے تو اپنا بچپنا بھول جاتے، اس لیے وہ بچوں کے پیچھے زیادہ لگ جاتے۔ ہاں تو رہا مسئلہ یہ کہ یہ ہدایت دی ہے اس سلسلے میں کہ اگر دیکھیے بچے زیادہ ہیں تو اگر ان کو ان کی صف بنا کر کھڑے کریں گے تو زیادہ شور کریں گے، اس لیے سرپرستوں کو چاہیے کہ بچے کو اگر مسجد میں نماز باشعور بچہ ہے اور وہ کھڑے رہنے کی اس کے اندر طاقت ہے تو امام کے پیچھے نہیں، ایک کونے میں اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کھڑے رہیں، اسی میں عافیت ہے اور وہی بچے سکون سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم یہ بولیں گے کہ سارے بچے ایک طرف چلے جاؤ تو وہ جو ہے تو زیادہ دھیما مستی کریں گے، اس لیے اس کی آسان شکل یہ ہے کہ سرپرست اگر بچہ ساتھ میں لایا ہے تو مسجد کے کنارے میں کھڑے ہو جائے اپنا بچہ اپنے ساتھ لے کر، تو عافیت کے ساتھ نماز بھی ہوگی۔ امام کے پیچھے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ امام کو کوئی حاجت ایسی پیش آ جائے کہ اس کو نماز توڑ کر جانا پڑے اور آپ کو جو ہے تو آگے نماز پڑھانا پڑے، اس لیے امام کے پیچھے بھی ایسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو صحیح لقمہ بھی دے سکے، یا نماز اگر مکمل کرنا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو وہ نماز کو بھی مکمل کر سکے۔ ٹھیک ہے، تقریباً ہو گئے۔ ہاں، نماز میں جو رکعت جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو بقیہ یعنی مسبوق اپنی نماز کیسے ادا کریں؟ ایک سلام پھرنے کے بعد یا دوسرا سلام پھرنے کے بعد رکعتیں چھوٹ گئی تو وہ کیسے اپنی نماز بقیہ نماز ادا کریں؟ تو اس سلسلے میں یہی ہدایت ہے کہ 2 سلام مکمل ہونے کے بعد آدمی کھڑا ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک سلام امام صاحب پھیرے اور سجدے سو کی ضرورت تھی ان کو تو سجدے سو میں چلا جائے اور اپن کھڑے ہو جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اطمینان کے ساتھ امام صاحب کو دوسرا سلام پھیرنے کے قریب ہونے دے، یا وہ پھیر رہے ہو تو اس وقت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ ہم ممنون و مشکور ہیں آپ اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں۔ ایسے ہی ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب مدرسہ مرکز اسلامی سلیمیہ کا بھی تعاون کر رہے ہیں یہاں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری آئی ہے، تو کسی کی مدرسے کی پاوتی تھی سلیمیہ کی اور وہ اب تک نہ بنا سکے ہوں تو بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے، بہت وقت بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرہ صاحب نے مسئلہ بیان کیا، بہت اچھا بیان کیا ہے۔ تھوڑی ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ لوگ غلطیاں کرتے، مطلب اجرے کے مسئلے میں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا 50,000 روپیہ خرچہ ہوا اور مال صرف 40,000 کا آیا، تب بھی نکالیں گے؟ نکالنا پڑے گا۔ تجارت کا مسئلہ ایسا ہو گیا جو تجارت میں نقدی رقم جو ہوگی نا، اس میں یہ کہ ہم پر اگر قرض وغیرہ ہے اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اجرے کا جو مسئلہ ہے اس میں مزدوری ہی نہیں نکالی جائے گی، جو آپ نے لگایا وہ بھی نکالا جائے گا۔ جو کل ما ينفذ من الارض، جو کل زمین سے نکلے اس کا 10واں حصہ یا پھر 20واں، یعنی 10% یا 5% نکالنا۔ یہ تھوڑا وضاحت اس لیے کر دیا ہوں، اکثر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مال کم آیا، خرچہ زیادہ ہو گیا، کتنا بھی آیا ہو آپ کو نکالنا ہے 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اس میں قرض نہیں نکالا جاتا ہے۔ ہم جو زکات نکالتے ہیں نا اپنے مالوں کا، اس میں بچتا ہے آپ پر کتنا قرض ہے، قرض نکال دو، وہ نکالا جاتا ہے۔ لیکن کھیتی کی زکات میں قرض نہیں نکالا جاتا ہے، نہ مزدوری نکالی جاتی ہے، نہ جو آپ نے خرچہ کیا ہے کھیت میں لگایا ہے مال وغیرہ کا جو خرچہ وہ بھی نکالا نہیں جاتا ہے۔ سب کا جتنا غلہ آئے آپ کے کھیتی کا مال آئے 10واں حصہ یا پھر 10% یا 5%
وہ نکالنا ضروری ہے. اتنی وضاحت اتنے کر دیا ہوں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں. چلو ٹھیک. اللهم انك انت السلام كالسلام تبارك ربنا وتعالى الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. یا اللہ تم سے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں کو درگزر فرما. اے مولا کریم ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام, رمضان مبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے. اے مولا کریم جس سے قدر کرنی چاہیے قدر نہ کر سکے, اے مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام, تو ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے روزوں کو, نمازوں کو, تراویح کو, تلاوتوں کو قبول فرما دے. اے مولا کریم دنیا و آخرت میں عزت عاجل زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ہمارے والدین کو بھی عظیم عطا فرما. اے مولا کریم جن کے والدین حیات ہے ان کو عافیت کے ساتھ ان کو دراز فرما دے. اے مولا کریم جو دنیا چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے مولا کریم تمام کی مغفرت فرما دے. اے مولا کریم ہمارے والدین کو صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام, اے ذو الجلال والاکرام, ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت عافیت زندگی نصیب فرما, سکون کی زندگی نصیب فرما. رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما, رزق حلال سے کفایت فرما. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام جو بیمار میں شفاء کاملہ عاجلہ مصیرہ نصیب فرما. اے مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کی بری بیماریوں سے حفاظت فرما, اچانک کے موت سے حفاظت فرما, جل کر مرنے سے, گر کر مرنے سے, ڈوب کر مرنے سے, ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم تندرستی سے ہماری حفاظت فرما, رنج و غم سے ہماری حفاظت فرما, بزدلی سے حفاظت فرما. اے مولا کریم قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما, دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام تو ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا, ہماری اولادوں کو ہماری عمل ٹھنڈک بنا. اے مولا کریم ہماری اولادوں کو اطاعت گزار فرما بردار بنا. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام تیری ذات سے ہر چیز کے ہونے کا یقین عطا فرما, تیرے غیر سے نہ ہونے کا یقین عطا فرما, تیرے وعدوں پر یقین عطا فرما. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام, اے ذو الجلال والاکرام ہم سب کو اپنے والدین کی عمل ٹھنڈک بنا, ہم سب کو اپنے والدین کے اطاعت گزار فرما بردار بنا. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت عافیت زندگی نصیب فرما دے. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام ایمان کی محبت عطا فرما, ایمان پر استقامت عطا فرما, کفر اور شرک سے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے مولا کریم ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما, تکبر سے, غرور سے, گھمنڈ سے, ریاکاری سے, دکھ و عداوت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے. اچھے اخلاق سے ہمارے دلوں کو مزین فرما, تو اپنی محبت نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرما. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام جن گھروں کے اندر آپس میں جھگڑے ہیں, اے مولا کریم ان کو حرمت و محبت بدل دے. اے مولا کریم آپس میں حرمت و محبت نصیب فرما, سکون عطا فرما. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام یہ آخری عشرہ ہے, یہ آخری عشرہ جہنم سے برات کا عشرہ ہے. اے مولا کریم ہم سب کو جہنم سے بری فرما دے. اے مولا کریم جہنم سے ہم سب کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے. اے مولا کریم, اے ذو الجلال والاکرام ہم سب کو عافیت زندگی نصیب فرما دے. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگ رہے اپنے شان شان عطا فرما. اے مولا کریم اپنے نیک بندوں کے دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما, حرمین شریفین میں ہونے والی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو مغفرت اپنے شان شان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.